قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ توبہ اور 11واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس 11واں پارے کے شروع میں منافقین کے عذروں کا بیان ہے کہ جب آپ غزوہ سے واپس آئیں گے تو یہ منافق آپ کو عذر پیش کریں گے کہ ہم شریک اس راستے نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے عذر قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا معاملہ اسی طرح مبہم رہے، اور دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ صحابہ کرام راضی رہیں تاکہ ہمارے ساتھ کوئی فرق والا معاملہ نہ ہو، جیسے ہم پہلے مشرکین اور مومنوں سے فوائد حاصل کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہیں۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے عذر قبول کر بھی لیے، راضی بھی ہو جگہ تو میں راضی نہیں ہوں گا، اور یہ گندی چیزیں انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ ایک گندی اور پلید چیز ہے، منافق سارے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور خاص کر جو منافق دیہات میں رہتے ہیں یہ تو بہت ہی سخت ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ، یہ تو کچھ مال خرچ کریں تو اس کو ایک ڈانٹ اور چٹی تصور کرتے ہیں، اور ہر وقت تمہارے خلاف انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مصیبت ان مسلمانوں پر پڑے۔ ہاں کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو ایمان لا چکے ہیں اور وہ مخلص مومن ہیں، جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں اور نبی کی دعائیں لینے کے لیے کرتے ہیں۔ واقعی یہ ان کا خرچ اور ان کا ایمان قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف کر دیں گے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، بشارت ہے جو مہاجر یا انصار شروع میں ایمان لائے اور ہر کام میں ایمان کے پیش رہے، اور قیامت تک آنے والے جو لوگ ان کے جذبے کے ساتھ دین پر کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان تینوں قسم کے لوگوں سے راضی ہوگا اور ان کو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے گا، جو بڑی کامیابی ہے۔ کچھ ماہر منافقین کا ذکر ہے، فرمایا کچھ تو منافق دیہات میں رہتے ہیں اور کچھ منافق یہاں شہر مدینہ میں تمہارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اتنے ماہر ہیں اپنے نفاق کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو خوب سزا دیں گے اور بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، کچھ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، تقریباً 10 آدمی ہیں غالباً، غزوہ تبوک میں بغیر عذر کے نہ جا سکے، تو ان میں سے 7 نے تو آپ
پہ واپس آنے سے پہلے ہی توبہ کر لی اور اپنے آپ کو ستوروں سے باندھ دیا تو ان کی توبہ تو جلدی قبول ہو گئی، اور فرمایا کہ ان کے صدقات بھی آپ قبول کر لیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں، ہم راضی ہیں، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ اور کچھ مومن جو نہیں جا سکے تھے ان میں سے 3 ایسے ہیں جو جلدی انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے پھر پیچھے کر دیا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ کچھ اور ہیں جو ان کا معاملہ پیچھے کیا، سزا دیں گے اللہ تعالیٰ یا ان کی توبہ قبول کر لیں، تو 50 دن کی دنیا میں ان کو گویا کہ سزا ہوئی، مقاطعہ کا حکم ہوا، اور 50 دن کے بعد ان کی بھی توبہ نازل ہو گئی جو اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ منافقین نے نال مومن مخلص کا ذکر، پھر منافقوں کا ذکر پہلو بہ پہلو چل رہا ہے۔ قباء مسجد تھی، محلہ قباء کے اندر مخلص لوگوں نے بنائی تھی، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج بھی جو حاجی اور عمرے والا جاتا ہے اس مسجد کی زیارت ضرور کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آیا تھا کہ سلمان یا محمد بن سلمان نے جا کر اعلان کیا کہ اب اس کی توسیع کریں گے، 66,000 آدمی یکدم اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں گے۔ تو اس کے مقابلے میں منافقوں نے ایک مسجد اس طرح کی بنائی، اور حالانکہ وہ مسجد نہیں تھی، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک جو ہے منافق اور عیسائی کے لیے جو ہے ایک انہوں نے دفتر بنانا تھا مسجد کی شکل میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ اس کا افتتاح کر دیں، ایک مسجد میں ہم نہیں آ سکتے، یا دور دراز بچے یا بوڑھے بیمار دوسری مسجد میں نہیں جا سکتے، تو چلو قریب پڑھ لیا کریں گے، اس قسم کی باتیں۔ آپ نے وعدہ تو کر دیا، اللہ نے وہی بھیج دی، خبردار لا تقوم فیہ ابدا، یہ مسجد نہیں ہے، آپ اس میں بالکل کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی قباء مسجد وہ حق رکھتی ہے، آپ اس میں جایا کریں۔ اس میں جو لوگ ہیں وہ بڑے نیک لوگ ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو پسند کرتا ہے۔ آپ خود موازنہ کر لیں، ایک بندے نے بنیاد رکھی ہے ایک چیز کی تقوی پر اور دوسرے نے منافقت پر، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک جہنم کے کنارے پر انہوں نے رکھی ہے بنیاد، یہ سارے مسجد اور مسجد والے سب جہنم میں جائیں گے چونکہ یہ مسجد نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس مسجد کو گروا دیا، جلوا دیا، اور آج تک وہ جگہ پھر آباد نہیں ہوئی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مخلص مسلمانوں کا پھر ذکر، جو اصل مومن ہیں انہوں نے اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں بیچ دیے ہیں اور جنت خرید لی ہے۔ اللہ خریدنے والا ہے اور یہ بیچنے والے ہیں۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جان مال تم بیچ چکے ہو، اب میرے راستے میں تم جہاد کے اندر مال بھی اور جان بھی خرچ کرو، تمہارا سودا بڑا اچھا ہے، خوش ہو جاؤ۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ جن لوگوں نے سودا کیا ان کی صفات کیسی ہیں؟ وہ توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رکوع سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اتنے اچھے صفات والے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں تم بھی ایسی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ ان کو ان کو آپ خوشخبری دے دیں، یہ تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، مشرکین جب تک زندہ ہوں ان کو دعوت بھی دیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، لیکن کوئی مشرک شرک پر مر جائے یقینی طور پر تو ان کی چونکہ بخشش اللہ نے نہیں کرنی، لہٰذا ان کے لیے دعا کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ کسی مشرک کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، شاہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے تو اس کا جواب دیا جب ان کو پتہ نہیں تھا
تو کرتے رہے، جب اللہ نے روک لیا تو وہ بھی روک گئے تھے۔ وہ ابراہیم تو بڑے اواہ حلیم ہیں، بڑے درد مند ہیں اور جناب تحمل والے ہیں، اللہ کے حکم پر جو ہے وہ اپنا سر تسلیم خام کر دیتے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت، توحید بھی یاد رہے، نہ صرف لوگوں کے حالات نہ معلوم کرتے رہیں۔ اللہ ہی ساری دنیا کا، زمین آسمان کا مالک اور بادشاہ ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے، اسی کو معبود بناؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اب ان تین آدمیوں کی توبہ کا ذکر ہے، لیکن تمہید کے طور پر خود نبی علیہ السلام اور باقی دیگر مہاجر انصار کا نام بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی توبہ قبول کر لی اور ان تین کی توبہ بھی قبول کر لی جن کو پیچھے چھوڑا گیا تھا، ان کی دعا اپنا توبہ کو، اور یہاں تک کہ ان پر وسیع زمین تنگ ہو گئی تھی اور ان کے دل جان کے اندر تنگ ہو گئے تھے، اور انہوں نے خیال کر لیا تھا کہ ہمارا کوئی اب ملجا اور ماوا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توبہ قبول کر لی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ جو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ بروں کے ساتھ آپ رہیں گے، وہ برائی کریں گے، آپ کے دل میں برائی کی محبت بیٹھے گی۔ نیک لوگوں کے ساتھ آپ جائیں گے، تقوی کی باتیں نیکی کی کریں گے، سچائی کی باتیں کریں گے، تو آپ کے دل میں بھی ان چیزوں کی محبت ہوگی۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، لہٰذا ایمان والو تقوی بھی اختیار کرو اور تقوی والوں کے ساتھ رہا کرو۔ کچھ لوگ دیہاتی ہیں، یہ شہر تو پیچھے رہ گئے جہاد سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ملامت کر رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں کہ ایک رسول تو جہاد میں جائیں اور اس کے ماننے والے شاگرد وہ پیچھے رہ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاد تو ہے ہی بڑی برکت کی چیز، وہ جو اب جہاد میں جاؤ گے وہاں کی بھوک پیاس تکلیف پریشانی سب نیکیوں میں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اگلے غزوے کے اندر سارے تیار ہو گئے، فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ سارے تیار ہو جاؤ، پیچھے والے کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں، یوں کرو جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ کا پیغمبر بھیجے وہ چلے جایا کریں اور باقی گھر کا نظام سنبھالیں۔ اور نبی علیہ السلام اگر جہاد میں گئے ہیں تو جو مجاہد ہیں وہ آپ سے دین بھی سیکھتے رہیں، یا گھر میں ہیں تو جو گھر میں رہتے ہیں صحابہ کرام وہ دین سیکھتے رہیں، اور دوسری جماعت کو جب ان سے ملاقات ہو تو وہ دین جو نبی علیہ السلام سے سیکھ لیا تھا ان کو بھی سکھا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ جہاد کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو تم سے سب سے قریب کافر مشرک تمہارے دشمن ہیں، جہاد وہاں سے شروع کرو، ان کو قریب والوں کو چھوڑ کر دوسروں سے جا کر جہاد کرو تو یہ طریقہ غلط ہو جائے گا، تمہیں نقصان دے سکتا ہے۔ آگے پھر منافقوں کی باتیں کی کہ یہ جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں تو جو آیتیں اترتی ہیں تو ان کا ایمان کتنا بڑھ جاتا ہے۔ بھائی جتنی آیتیں آ گئی اتنا ایمان تو ان کا بڑھ جائے گا، اور جتنا یہ انکار کریں گے ان کی خباثت اور رجس بھی تو بڑھ ہی جائے گا۔ یہ منافق جو ہیں مجلس لغوی میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ جو موقع ملے پھر کھسک جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، آپ تو ہماری طرف کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، ایک دوسرے کو نظروں کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں، ان کا اخلاص کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہوتا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارے اندر تو ایک عظیم الشان رسول تمہاری جنس یعنی انسانوں میں سے آیا ہے، اور ان پر تمہاری مشقت بڑی گراں گزرتی ہے، وہ تو بڑے حریص ہیں کہ سب مومن ہو جائیں جنت میں چلے جائیں، وہ بڑی شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ اگر تم ان کی جو ہے مدد کرو گے، ان کے ساتھ دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کافی ہیں ان کی مدد کرنے والے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اور پہلی آیت کے اندر قرآن پاک کی ترغیب دی گئی ہے، حکمت والی ہے، دانش مندی والی ہے، اس کے ہر حکم دانش مندی سے پر ہے، کیونکہ حکیم خدا کی طرف سے اتاری ہے۔ اور
ان منکرین رسالت کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ایک انسان آئے اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں، یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا تعجب بھی غلط ہے۔ جو مانتے ہیں آپ ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ایک بہت بڑا درجہ رکھا ہے، اور جو کافر ہیں انکار کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، توحید پر دلیل کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، زمین آسمان کو بھی اور تمہیں بھی، اور مستوی عرش یعنی بادشاہ بھی وہی ہیں، وہ سارے معاملات کی تدبیر بھی وہی کرتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی اپنی مرضی سے سفارش بھی نہیں کر سکتا، اور اس کی تم عبادت کرو، اس کی طرف تمہارے سارے معاملات بھی پھر کر جائیں گے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، پہلے دوبارہ موت کے بعد دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ جو مانے گا، ایمان اور عمل نیک کرے گا انصاف کے ساتھ، اس کو تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ نے سورج و چاند بنائے، ان کے اندر نور بھی رکھا، ان کی منزلیں بھی اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں، دن رات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کارنامے ہیں، اس واسطے اللہ ہی کو معبود سمجھو۔ جو لوگ ہماری ملاقات کو پسند نہیں کرتے اور دنیا کے ساتھ ریجھ جاتے ہیں، وہ ہماری آیات سے غافل ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ جنت میں جو دعویٰ کریں گے یعنی دعا کریں گے، وہ سبحانک اللہم کا نعرہ لگائیں گے، اور آپس میں سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ، اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ برائی کو ایسے مانگتے ہیں جیسے کہ نیکی کو، بھلائی کو مانگنا چاہیے۔ یہ اپنی پختگی کا اظہار کرنے کے لیے یہ بے وقوفی کا اظہار کرتے ہیں، یہ ان کی حماقت ہے۔ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، کسی بھی قسم کی قرض، مرض، بیماری کوئی بھی، تو اس وقت تو جناب پہلو پر لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ہم اگر ان کی تکلیف کو ہٹا دیں، اس کے بعد یہ پھر زیادتی کرنے لگ پڑتے ہیں اور نسبت غیروں کی طرف کرنے لگ پڑتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سے قرن ہلاک کر دیے ہیں، ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے، یہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان کو سزا کے طور پر ہلاک کر دیا دنیا میں۔ اسی طرح مجرموں کو بعد میں قیامت تک بھی ہم سزائیں دیتے رہیں گے۔ اب تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اب تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم کتنا عمل کرتے ہو۔ جس طرح ہماری حکومتیں بھی ہیں، ہم آ جائیں گے تو یوں کر دیں گے، ہم آ رہے ہیں وہ، جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں پچھلی حکومتیں بڑی مصیبت ڈال دی ہیں، ہم ان کو ٹھیک کریں گے، آگے ترقی کریں۔ اسی طرح شور مچاتے مچاتے ان کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا بس جب تمہیں یہ چیز مل گئی ہے تو اب ترقی کر کے دکھاؤ، لوگ جان لیں کہ واقعی جو ہے تم اچھا عمل کر رہے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جب آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو قیامت کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یار کوئی اور قرآن لے آئے کہ قرآن لے آئے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ تو جبریل لائے ہیں اور ہمارے حالات بھی جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں تو ہم نہیں مانتے۔ فرمایا میں تو اس کو اپنی مرضی سے تو بدل نہیں سکتا، 40 سال تو میں تمہارے اندر پہلے رہا ہوں، میں نے کبھی تمہیں کچھ بتایا تھا؟ اب اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ان کو بدلنا میرا کام نہیں ہے۔ وہ ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹ باندھتے ہیں اور کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور جو اللہ کے علاوہ غیروں کی بات کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ کبھی بھی نہ سفارش کر سکیں گے اور نہ ان کے اختیار میں کوئی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پہلے وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، تو جب وہ
مزے میں آ جاتے ہیں تو پھر ہماری ہی آیات کے بارے میں جو ہے مکر کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا تمہارا مکر اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بڑھ کر تو نہیں ہے، پکڑے جاؤ گے، ہمارے رسول اللہ کے فرشتے تمہاری ساری باتیں لکھ رہے ہیں اور اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ هو الذی یسیرکم، اللہ ہی تو وہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے۔ چلنے کے لیے ٹانگیں دیے ہیں، موٹر سائیکل دیے ہیں، سائیکل دیے ہیں، گھوڑے دیے ہیں، گدے دیے ہیں، بسیں دیے ہیں اور جہاز دیے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ جس خدا نے یہ چیزیں دی ہیں، اور سمندر میں تمہیں چلنے کے لیے کشتیاں دی ہیں، باہری بیڑے دیے ہیں، اور جب تم وہاں پھنس جاتے ہو تو اس وقت مانگتے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہو، جب باہر آ جاتے ہو تو پھر جو ہے ناشکری کرتے ہو اور اس کا جو ہے نسبت غیروں کی طرف کرنے لگ جاتے ہو، اس تمہاری بغاوت کی سزا تمہیں ہی ملے گی۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا جس پر تم ریجھے ہوئے ہو کتنی ہے، یہ تو ایسے سمجھو جس طرح کھیتی ہے۔ یہ کھیتی تمہارے سامنے پیدا ہوئی، بڑھی، لہلہا رہی تھی، اور ایک وقت آ جاتا ہے خشک ہو کے کاٹ دی جاتی ہے، یا کوئی عذاب آ جاتا ہے اس کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، زمین صرف اسی طرح ہو جاتی ہے۔ تمہارا حال بھی یہی ہے، تم نہیں تھے، اس وقت آ گئے ہو، اب تم لہلہا رہے ہو، اس میں کچھ کر رہے ہو، اگر نہیں کر سکے تو پھر تم بھی یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے، صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، جو مان لے گا اس کو اللہ تعالیٰ بھلائیاں دیں گے، ان کا چہرے پر کوئی سیاہی اور گرد و غبار اور ذلت نہیں ہوگی، یہ جنت میں جائیں گے، اور جو نہیں مانیں گے ان کے چہرے کالے بھجنگے ہو جائیں گے اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو اٹھائیں گے اور ہم کہیں گے تمہارے وہ جن کی تم دنیا میں پوجا کرتے تھے، جن کو شریک بناتے تھے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور ان کو بھی کھڑے کر دو، دونوں یہاں کھڑے ہو جاؤ، تو پھر اب ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیوں ایسا کیا تھا۔ قال شرکاء ما کنتم ایانا تعبدون، جب وہ کہیں گے ہم تو ان کی گیاریوں میں دیتے رہے، ان کے سجدے کرتے رہے، نظر میں مناتے رہے، تو وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم ہماری بات نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں گے فکفا باللہ شہیدا، یہ انکار کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں مانتے تو اللہ ہمارے درمیان گواہ ہے، ہم نے تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں کہا تھا۔ اس وقت سارا کچھ ظاہر ہو جائے گا کون کس پانی میں تھا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار والافئدہ، عقلی دلیل، تمہیں رزق آسمان سے اور زمین سے کون دیتا ہے، تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے، تمہیں زندہ اور مردہ کون بناتا ہے، تدبیر کون کرتا ہے، تو لا محالہ مشرک بھی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ تو فرمایا جو اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اللہ ہی کی کرو۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، ان سے ذرا پوچھیں کیا تمہارے جو شریک ہیں جن کی بات کرتے ہو پہلے پیدا کیا ہے یا دوبارہ پیدا کر سکیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یا ان سے پوچھیں تمہیں حق کی ہدایت کون دیتا ہے، اور یہ بتائیں جو ہدایت دے وہ بہتر ہے یا جو ہدایت کیا وہ خود ہی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ تک نہیں سکتا، وہ دوسروں کی رہنمائی کا محتاج ہے، وہ اچھا ہے۔ تو لا محالہ عقل مند فیصلہ کرے گا کہ جو ہدایت دیتا ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وما كان هذا القرآن مفترى من دون الله، یہ کہتے تھے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ اگر گھڑ لیا ہے تو پھر تم بھی تو انسان ہو، بڑے فصیح بلیغ لوگ ہو، اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور سب مل کر اپنے خداؤں کو بھی اپنے معبودوں کو بھی ساتھ بلا لو، تو یہ کبھی تم سے ہو نہیں سکے گا، تو لہٰذا اس قرآن کو مانو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ، بعض تو ایمان لائے اور بعض ایمان نہیں لائے۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان سے بالکل مقاطع کر لیں، فرمائیں میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، میں تمہارے عمل سے بری اور تم میرے عمل سے بری، ہر ایک نے اپنے عمل کا بدلہ لینا ہے، اور بدلہ لینے والے اللہ خود ہیں۔
کچھ لوگ آپ کی مجلس میں کان لگا کر سن رہے ہیں، حالانکہ یہ بے عقل ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں یہ تو کسی اور مقصد کے لیے سن رہے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے اصل میں حقیقی نظر نہیں ہے، تو آپ اندھوں کو کس طرح ہدایت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، ایک دوسرے کو یہ پہچان بھی رہے ہوں گے، اور جس کو نہیں مانتے تھے قیامت کو، اس کو مان بھی لیں گے، لیکن اس کا فائدہ اس وقت ان کو کوئی نہیں ہوگا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجے، جب رسول ان کے پاس آتے تھے، انصاف کے دعوت دیتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، تو یہ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے، اور بلکہ کہتے تھے کب قائم ہوگی قیامت، اب بتائیں۔ آپ ان کو کہتے ہیں قیامت قائم کرنا یا عذاب لانا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ جو ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے، کسی سے متاثر ہو کر اس کو بدلتے نہیں ہیں۔ ہر ٹائم جو اللہ نے مقرر کیا ہے، صحت کا یا بیماری کا، موت کا یا ہلاکت کا، یا جس چیز کا بھی، وہ اپنے ٹائم پر خود آ جائے گی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب دن کو یا رات کو آ گیا تو پھر تم کیا کر لو گے؟ اس وقت ایمان لاؤ گے تو قبول نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَمْعُونَ كُنْ قُولِي وَرَبِّي، یہ بات حق ہے، وہ اللہ کی قسم یہ حق ہے، مان لو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جب تم پکڑے جاؤ گے یا مر جاؤ گے، قیامت کے دن کسی کے ظالم نفس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں بھی آ جائیں تو وہ فدیے میں دے کر بھی اپنی جان چھڑا نہیں سکے گا۔ یاد رکھو، اللہ ہی کی زمین اور آسمان ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے جو نری نصیحت ہے اور شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں اسی پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہمارے پاس آ گئی۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں تم جمع کرتے ہو، سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دولت ہے، جس کو مل جائے تو اس کو خوش ہونا چاہیے۔ تمہارا حال یہ ہے، اللہ تمہیں جو رزق دیتا ہے اس میں کچھ اپنی طرف سے حرام بھی کر دیتے ہو اور حلال بھی کر لیتے ہو۔ یہ اختیار آپ لوگوں کو کس نے دیا ہے؟ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اے میرے محبوب، آپ جس حالت میں ہوتے ہیں جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اے صحابہ تم، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، جو بھی تم نیک یا برا عمل کر رہے ہو ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس کو کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے جو ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی تم نے اچھے اور برے کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، اللہ کے جو دوست ہیں ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ فرمایا جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ پھر ان کاموں میں جتنی محنت کریں گے پھر ایک دوسرے سے ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو خوشخبری دے دیں، دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ کی بات کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ ہی کامیاب کرنے والے ہیں۔ ان مشرکین مخالفین کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، عزت اللہ کے لیے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے رات اور دن کو بناتا ہے، جس میں تم سکون اختیار کرتے ہو اور دن کو روشن میں مال کماتے ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام نے، پر میں غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے غنی اور بے پرواہ، اللہ کی تو ہر چیز ہے، اس کو بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا کا کچھ نفع اٹھا لیں گے، آخر ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اس کے بعد کچھ واقعات سن لو۔ قومیں اکڑی ہوئی تھیں، وہ کس طرح تباہ و برباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی اور آخرکار یہ فرما دیا میرا رہنا تمہارے اندر تمہیں پسند نہیں،
میں جو اللہ کی باتیں تمہیں نصیحت کرتا ہوں یہ بھی تمہیں پسند نہیں، تو آ جاؤ میدان میں میرے خلاف، جو تم کر سکتے ہو اپنے سارے معاملات جمع کر لو اور اپنے شریکوں کو بلا دو، میں اکیلا اللہ کا ایک سپاہی کھڑا ہوں، میرا تم بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ یہ موحد ہوتا ہے جو اللہ کا سہارا لے کر بڑی بڑی فوج کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ آخر کار یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد بھی بہت سی قومیں اسی طرح وہ تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، ان کے ساتھ بھی ایک مدت تک ان کا مقابلہ رہا۔ آخر کار جو ہے موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا آپ جادو لے کر کے آئیں، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، تو فرمایا وہ کہنے لگے جناب حکومت آپ کو جو ہے اس واسطے آپ دعویٰ کر رہے ہیں ہم سے حکومت چھوڑ لیں، لکم الکبریاء فی الارض، بڑائی تمہارے پاس آ گئی۔ جو حکومت آپ دیکھتے نہیں اب بھی جو حکومت پر قابض ہو، کوئی دوسرا کہے کہ یہ سیدھا کام کرو یا چھوڑ دو، ہے یہ تم تو حکومت لینا چاہتے ہو، وہ تم پھر کیوں چمٹے ہوئے؟ اگر یہ ایسی چیز نہیں ہے تو تم چھوڑ دو گے، وہ تو نہیں چھوڑ دے، اور دوسرا کوئی صرف نام بھی لے لے تو پھر اس کو کہتے ہیں ان کو تو صحیح حکومت چاہیے حکومت۔ یہ پہلے سے ایسی باتیں کرتے آئے ہیں، قرآن پاک یہی کہتا ہے۔ فرعون نے کہا نہیں جی نہیں، اصل تو تم حکومت لینا چاہتے ہو، تو پھر حکومت لینا چاہتے ہیں تو دے دو، پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں جی ہم نہیں۔ فرعون نے کہا لاؤ، قال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، جادوگر لاؤ اور ان کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو کے ساتھ ہی کرو تاکہ میدان صاف ہو جائے۔ تو آخر کار وہ لائے بھی اور ناکام ہو گئے۔ فما موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون، موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، صرف نوجوانوں کے اندر ایک تازہ لہو ہوتا ہے، جس طرف وہ چلے جائیں، نیکی میں جائیں یا برائی میں جاتے ہیں، وہ پھر وہ دیکھتے نہیں نتائج کیا ہوں گے۔ تو کچھ نوجوان فرعون کی قوم سے، کچھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہ ایمان لائے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب ایمان لایا تو آپ پکے رہنا، فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا پکے ہی رہیں گے نا، لا تجلنا، اے اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا، یعنی مشق کا ظلم کا مشق نہ بنانا ہمیں ان ظالموں کے لیے، یا اللہ آپ ہمیں نجات دے دیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ الگ بستیاں بنا لیں، اور وہاں جو بستیاں بنائیں گے لوگوں کو الگ رکھیں، اور وہاں مسجدیں بھی بنائیں یا گھر ایسے بنائیں جو مسجدوں کی طرح ہوں، تاکہ تم مسجد میں نہ جا سکو تو اپنے گھروں میں مسجد کے انداز کے اوپر تمہیں نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اتنی مدت ہو گئی ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ ان کے پاس مال دولت ہے، یہ باز نہیں آتے، آپ ان کا مال ہی ختم کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، مٹا دیں، اور پھر جو ہے یہ باز آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا ان کی قبول کر لی۔ قال لقد اجیبت دعوتکما فاستقیما، لکھتے ہیں کہ یہ 40 سال کے بعد، اس دعا کے بعد 40 سال کے بعد وہ جو ہے کہ قوم فرعون تباہ اور برباد ہوئی۔ اس واسطے دعا کرنے والے پریشان نہ ہو، ایک چیز کو مانگ رہے ہیں تو مانگتے رہیں، اس کا اثر آپ کو زندگی کے کسی حصے میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ جب پکڑ کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے آبائی علاقے میں چلے جاؤ۔ راستے میں دریا آیا، فرعون بھی پیچھے چلا گیا، جب ڈبکیاں کھانے لگا تو پھر کہنے لگا میں ایمان لایا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب تک تو نافرمانیاں کرتے رہے، اب پکڑے گئے تو آج تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، ہاں تمہارے جسم کو ہم پانی سے نکال کر آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر باہر رکھیں گے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور اب یہ اس طرح ذلیل پڑا ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین پھر ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ان کے اندر بھی اختلاف شروع ہو گیا اور پریشانیاں ان کے اندر بھی آ گئی۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، میرے محبوب اگر آپ شک میں ہوں تو آپ ان کتاب پڑھنے والوں سے پوچھیں
تو نبی کو کبھی شک نہیں ہوتا، یہ صرف دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کسی اور کو شک ہو تو جیسا نبی کو بتایا جا رہا ہے تم بھی اپنا شک کسی طرح نکال سکتے ہو، پڑھے ہوئے لوگوں سے، علم والے لوگوں سے اپنے شک نکلوا لیا کرو۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے ان کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تو پھر وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے، اگرچہ قیامت آگے بہت سی آیتیں بھی دیکھ لیں، یہ دردناک عذاب کے بغیر یہ سیدھے ہوتے ہی نہیں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعھا ایمانھا، کیوں نہیں ایسی کوئی بستی ہوتی جو ایمان لاتی ہے اس کو نفع ہوتا؟ صرف یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ عذاب کی شکل تھوڑی سی دیکھ کر ایمان لائی اور اتنی اخلاص کے ساتھ توبہ کر دی، چونکہ یونس علیہ السلام اس وقت وہاں سے جا چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ہٹا لیا۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اگر اللہ چاہیں تو ایمان لائیں گے یہ لوگ، اگر اللہ تعالیٰ انابت والوں کے ایمان کو چاہتے ہیں ایمان کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، آپ مجبور کر کے ایمان کی طرف نہیں لا سکتے۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تبدون آیات، آپ زمین و آسمان کی نشانیوں کی طرف دیکھیں، لیکن ان کو جو ضدی ہوتے ہیں ان کو کوئی نشانی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں، ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، ہمارے اوپر نجات دینا گویا کہ حق ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ آخری رکوع میں فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک، توحید کو ذرا واضح طور پر سن لو، اگر تمہیں شک ہو میرے دین میں تو کان کھول کر کو سنو، میں ان کی عبادت کبھی بھی نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے پیدا بھی کیا ہے اور تمہیں موت بھی دے گا، اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے اپنا چہرہ اللہ ہی کی طرف سیدھا کر لیں، یکسو ہو جائیں، مشرکین کی طرح نہ ہوں، اللہ کو پکاریں، اللہ کے سوا جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے ان کو مت پکاریں، یہ ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہی کی طرف لے جانا ہوگا اگر غیر کو پکارا تو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کو لوٹا نہیں سکتا اور رد کوئی گئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنا فضل پہنچا دیتے ہیں، بڑے غفور الرحیم ہیں۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، لوگو تمہارے پاس حق آ چکا ہے رب کی طرف سے، جو اس حق کو لے کر ہدایت حاصل کر لے گا وہ فائدہ کرے گا اپنا، اور جو گمراہ رہے گا تو نقصان بھی کرے گا اپنا، آپ ان پر کوئی اور نہ میں ان پر کوئی وکیل اور کارساز ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، آخری آیت میں فرمایا اے میرے محبوب جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کریں، اور تکلیفیں آئیں تو صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، اس کے فیصلے پر آپ کو راضی ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فیصلے پر راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت عطا فرما، ہم سب کو نیک بنا، فرما بردار بنا، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مسلمان مردوں کی بخشش فرما، حیات طیبہ، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتہ۔